اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح صحیح بخاری کتاب البیوع، ہم یہ کل حدیث 2137 کر رہے تھے اور اس میں ہم تھے اسٹاک ایکسچینج پہ، شیئرز کا جو کاروبار ہے اس کے اوپر تھے۔ حدیث شریف حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور اس کا جو ٹیکسٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں دیکھا کہ لوگوں کو اس پر تنبیہ کی جاتی تھی کہ جب وہ غلے کا ڈھیر خرید کر ٹھکانے پر لانے سے پہلے ہی اس کو بیچ دیں، جہاں خریدا وہیں بیچ دیا۔ یعنی غلہ تو اس بات اور اس بات پر انہیں سزا دی جاتی تھی کہ وہ اس کو اپنے ٹھکانے پر لانے سے پہلے بیچ ڈالیں۔ یعنی غلہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے۔ اب یہ بیسکلی تو اس کی جو شرح ہے وہ 2123 میں گزر چکی ہے، لیکن اس میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ دیکھنے والی۔ نمبر ایک یہ ہے کہ غلے کا ڈھیر خرید لینا، دیٹ مینس کہ جب آپ نے کوئی چیز خریدی تو آپ کی ملکیت وہ ہو گئی، ٹھیک، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس کو اپنی جگہ پر لانے سے پہلے ہی بیچ ڈالنا، دیٹ مینس اس کے جو اندر جو معاملہ چھپا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ابھی اس کا پوزیشن نہیں لیا، ٹھیک ہے، جو غلے کا ڈھیر ہے وہ آپ کے بھی قبضے میں نہیں آیا، ٹھیک ہے، اور اگر وہ قبضے میں آیا ہے تو وہ جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پہ عام لوگوں کو فائدہ ہو سکے اس سے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو جس طرح شہر سے باہر غلہ خرید لیا اور شہر سے باہر ہی باہر اس کو بیچ دیا، منڈی میں آنے نہیں دیا، سمجھے؟ تو جب منڈی میں آئے گا تو کمپٹیشن ہوگا، جب کمپٹیشن ہوگا تو ریٹس جو ہیں وہ نیچے آئیں گے، ایک لیول پہ رہیں گے وہ ریٹس۔ اگر آپ باہر بیچ دیں گے تو وہ منوپلی میں آ جاتا ہے، وہاں پہ ریٹ آپ جو مرضی چارج کر لیں، تو شریعت اس کا بھی خیال کرتی ہے کہ قیمتیں جو ہیں وہ مناسب ہونی چاہیے۔ حدیث شریف تو یہی ہے کہ میں مقرر نہیں کرتا، لیکن میکانزم تو موجود ہے، اس کو فالو کرو، اس میں رمز یہی ہے، ٹھیک ہے۔ بائی آرڈر نہیں کی جاتی بلکہ بائی میکینکس کی جاتی ہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ نا شریعت میں جو خرید و فروخت کے معاملات ہیں اس کے اندر ایک بنیادی چیز یاد رکھنا ہمیشہ کے لیے، اور وہ ہے نمبر 1 ملکیت اور نمبر 2 قبضہ۔ اسی اصول کی اپلیکیشن جو ہے وہ زکوٰۃ میں ہوتی ہے۔ اگر آپ کی ملکیت تو ہے مگر قبضہ نہیں ہے تو پھر آپ کے اوپر اس ایسٹ پہ جو زکوٰۃ ہے اس سال کی جس میں وہ آپ کے قبضے میں نہیں ہے، زکوٰۃ اپلائی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی چیز آپ کے پاس قبضے میں ہے، فار ایگزامپل کسی کا زیور آپ استعمال کر رہے ہیں ادھار لیا ہوا، ٹھیک ہے، اب وہ چیز تو آپ کے قبضے میں ہے نا، لیکن آپ کی ملکیت نہیں ہے وہ، تو لہٰذا جب تک وہ آپ کے پاس ہے آپ کے اوپر اس کے زکوٰۃ لاگو نہیں ہوگی۔ تو دونوں چیزیں جو ہیں وہ مکمل ہونی چاہیے۔ اگر اس چیز کو یاد رکھو گے تو زکوٰۃ کے معاملے میں بھی غلطی نہیں ہوگی اور ٹریڈ کے معاملے میں بھی غلطی نہیں ہوگی۔ جیسے ہوتا ہے نا، بندہ کہتا ہے مجھے میں نے کسی کو ادھار دیا تھا، اب اگر میں وہ پیسے ساتھ ملاؤں تو مجھ پہ زکوٰۃ لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ چونکہ آپ نے دیے تھے پیسے کسی کو، ابھی تک وہ آپ کو واپس نہیں ملے، ملکیت تو وہ آپ ہی کی ہے، لہٰذا جب تک وہ پیسے واپس نہیں ملتے تب تک اس پہ زکوٰۃ نہیں لگے گی، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں گارنٹیز آ جاتی ہیں، شورٹیز آ جاتی ہیں، ایکومولیشن ہو جاتی ہے، وہ ایک اس کی
فرع ہے یعنی برانچ ہے اس کی آگے اس کو فردر، لیکن بیسک کانسیپٹ جو ہے وہ یہی ہے۔ ٹریڈ کے اندر بھی معاملہ یہی ہے کہ آپ ملکیت ہو نمبر ایک، اور نمبر دو قبضہ ہو، ٹھیک ہے۔ پھر بے سلم میں وہ چیپٹر بعد میں آئے گا کہ جس میں یہ آپشن دیا گیا ہے کہ آپ کو چیز بعد میں دے دی جائے، اس میں کنڈیشنز ہیں۔ جب بھی یاد رکھنا فقہ کے اندر، شریعت کے اندر کہیں کوئی گنجائش دی جائے گی اصول سے ہٹ کر، تو اس کے ساتھ شرائط لاگو کی جائیں گی، شرائط کے بغیر وہ نہیں ہوتی۔ تو جب وہ شرائط پوری ہوں تو آپ اس کا استثناء یعنی جو اس کے اندر ایکسیپشن ہے اس کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں، ادروائز آپ اس کو انجوائے نہیں کر سکتے۔ کلیئر ہوگی بات؟ بس قبضہ اگر ہم نے خود فورگو کیا اور سپوز میں نے ان سے کوئی چیز خریدی اور میں ان کو کہہ رہا ہوں آپ اپنے پاس ہی بھی رکھیں، اس صورت میں بھی یہی بات چلے گی؟ قبضہ تو نہیں ہے نا آپ کے پاس، یہ مجھے بالکل ہی دے رہے ہیں، میں خود دے رہے ہیں نا، وہ تو آپ کی ایک ڈیل ہے کہ آپ کہتے ہیں جی آپ اپنے پاس ہی رکھیں، میں اپنے وقت پہ لے لوں گا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں صرف اس تک یہ ہے کہ جو سیلر ہے اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی ہے، اب اس کی ذمہ داری امانت کی ہے کہ وہ امانت کو جو ہے وہ کرے، ٹھیک ہے۔ سو اگر وہ کرنٹ ایئر میں فال کرتی ہے تو وہ آپ کے پوزیشن میں کاؤنٹ ہوگی، یس، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ یہ آ جائے گا اس کے اندر، وہ ٹرانزیکشن چینج ہو جائے گی، وہ یہ آ جائے گا کہ میں نے امانتیں وہاں پہ رکھ، جیسے آپ نے کہیں اسٹور کر دی ہے تو وہ پھر آپ کی کاؤنٹ ہوگی۔ سو ود دیٹ پرسپیکٹو وی کم ٹو اسٹاک ایکسچینج۔ اسٹاک ایکسچینج میں جو کل ہم نے ذکر کیا تھا اس کو تھوڑا سا ہم بریف کر لیتے ہیں کہ جو کاروبار میں حصہ داری ہے اس میں میجر انٹرسٹ کو بچانے کے لیے، یعنی 51% جس کے پاس ہو وہی کنٹرول کرتا ہے کاروبار کو، تو اس کو بچانے کے لیے اور مزید انویسٹرز اکٹھے کرنے کے لیے تاکہ اتنا وہ بریک ڈاؤن ہو جائے حصہ داری جو ہے، جو انویسٹمنٹ ہے لوگوں کی، کہ کوئی ایک بندہ بھی اٹھ کے جو ہے وہ 51% شیئر لا کے یہ نہ کہ جی کمپنی سے باہر نکلو اب ہم اس کے مالک ہیں، تو اس کو 10 روپے یا 100 روپے کے شیئرز میں اس کو کنورٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس کا ایک سپلیمنٹری فائدہ یہ ہے کہ جو چھوٹے لوگ انویسٹرز ہیں وہ چھوٹے چھوٹے شیئرز خرید کے تھوڑی اماؤنٹ میں خرید کر، کوانٹٹی میں خرید کر وہ بھی حصے دار بن جاتے ہیں۔ اس میں جب آپ شیئر خرید لیں وہ آپ کی ملکیت آ گئی، لیکن جب وہ جو میں نے بتایا تھا کہ جو میٹرک کی سند اور وہ بی اے کی سند جو ہے اس طرح کے سرٹیفکیٹ ایشو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو خرید و فروخت کی جاتی ہے اسٹاک ایکسچینج میں وہ دراصل اس شیئر سرٹیفکیٹ کی جاتی ہے۔ تو یہاں جو قبضہ آئے گا شیئرز کے اندر وہ قبضہ آئے گا ان سرٹیفکیٹس کا۔ جب آپ نے وہ شیئر خرید لیا تو یہ اس کا مطلب آپ نے پیمنٹ کر دی تو آپ کی ملکیت ہوگی، پیمنٹ کر دی، یہ خیال رکھنا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد وہ جب آپ کو شیئرز انہوں نے فزیکلی دے دیے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا شیئرز پہ قبضہ ہو گیا۔ یہ دو چیزیں ہیں، ان کو ذہن میں رکھنا ہے، اور اسی سے فیصلہ ہونا ہے کہ شیئر کا کاروبار جو ہے وہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ یہ بھول جائیں گے تو پھر کام خراب ہو جائے گا۔ اب روٹین اور پریکٹس کیا ہے؟ ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ شیئرز کا کاروبار جہاں ہوتا ہے، جس طرح منڈیوں میں سبزی منڈی ہے، یہ فروٹ منڈی ہے، ٹھیک ہے، نمک منڈی ہے، تو اسی طریقے سے آپ اس کو کہہ لیں کہ یہ شیئرز کی منڈی ہے اسٹاک ایکسچینج۔ بس فرق اس میں یہ ہے کہ یہ ماڈرنائز ہے، اس میں کمپیوٹر وغیرہ استعمال کرتے ہیں، الیکٹرانکس استعمال ہوتی ہے، سارا کچھ۔ وہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ جس طرح منڈی میں آڑتی کے بغیر آپ کاروبار نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے اسٹاک ایکسچینج میں وہ ممبر اسٹاک ایکسچینج ہوتا ہے، اس کے بغیر آپ کاروبار نہیں کر سکتے۔ آپ نے خرید و فروخت کرنی ہے، یو ول گو ٹو ممبر اسٹاک ایکسچینج، آپ وہاں اس کے پاس انرولمنٹ کرائیں گے، اپنا اکاؤنٹ کھولیں گے اور آپ ساری ٹرانزیکشن اسی کے تھرو کریں گے۔ یعنی اگر آپ نے شیئرز کی پیمنٹ کرنی ہے تو تب بھی ممبر کے تھرو ہوگی، اگر آپ نے شیئرز وصول کرنے ہیں تب بھی ممبر کے تھرو ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے وہ شیئرز اپنے نام پہ چڑھوانے ہیں کمپنی کے اکاؤنٹ پہ جس کے آپ نے شیئر خریدے، فار ایگزامپل پاکستان پیٹرولیم کمپنی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کے 1000 شیئر خرید کیے،
اب وہ 1000 شیئر جب آپ نے خریدے تو وہ ابھی آپ کے نام پہ نہیں چڑھے، اس میں 2 مراحل ابھی باقی ہیں. نمبر 1 یہ ہم یہ فرض کر رہے ہیں کہ آپ نے پیمنٹ کر دی. اب اس میں مراحل 2 یہ ہیں کہ ایک تو آپ کو وہ ٹرانسفر ڈیڈ کے ساتھ شیئر سرٹیفکیٹ ملے، ٹھیک ہے، تو وہ آدھا قبضہ ہو گیا اور آدھی ملکیت ہوگی آپ کی. دوسرا اس میں سٹیپ یہ ہے کہ اب آپ کا جو اندراج ہے وہ پاکستان پیٹرولیم کمپنی جس کے آپ نے شیئر خریدے ہیں اس کی کتابوں میں آپ کے نام پر وہ 1000 شیئر چڑھنا چاہیے، تب جا کے آپ کی جو ملکیت ہے وہ کنفرم ہوگی. اس سے پہلے نہیں ہوتی، اس سے پہلے ڈول ڈرم میں. ٹھیک ہے، یس. کیوں؟ اس کا نقصان کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ وہ ایک ہی چیز ہے، آپ اس کو ریورس کر لیں وہ نقصان ہو جائے گا، رائٹ کر لیں تو فائدہ ہو جائے گا. وہ یہ ہے کہ کمپنی اسی کو منافع دے گی جس کے نام پہ ان کے کھاتے میں وہ شیئرز ہوں گے. ایک تو یہ بات ہوگی. اس کے علاوہ جو آپ شیئرز پہ کماتے ہیں نا وہ منڈی کے تھرو کماتے ہیں، وہ کمپنی کے تھرو نہیں کماتے. جو آپ وہاں پہ روز یہ اسٹاک ایکسچینج کھلتی ہے، آپ سنتے ہیں نا یہ اسٹاک ایکسچینج بڑھ گئی، اتر گئی، مندی ہو گئی، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر جو وہاں پہ آپ کو سیل پرچیز میں جو منافع مل جائے وہ آپ وہاں سے لیتے ہیں. لیکن جو ایکچوئل منافع جو اس شیئر پہ کمپنی کے کاروبار کی وجہ سے ملتا ہے وہ صرف اس کو ملے گا جس کے نام پہ کمپنی کے کھاتے میں شیئرز ہوں گے. اگر یہ کلیئر ہو گیا تو پھر اب آگے چلیں اس کے اندر. ٹھیک ہے، یہ کل کا پرسپیکٹیو تھا اور اس میں شاید لوگوں کو یہ کنفیوژن ہوگی ہو کہ ملکیت کی تو بات ہوگی، قبضے کی بات نہیں ہوگی، تو وہ آج ایکسپلین کر دی ہے کیونکہ آگے اس میں کرنا تھا. ہاں وہ میں ابھی اس کا ذکر کروں گا ان شاء اللہ تعالیٰ، وہ کیونکہ جب ہم پروسیس میں آئیں گے نا اس میں وہ ذکر آئے گا. اب ہوتا کیا ہے کہ صبح کو آپ کہنے اسٹاک ایکسچینج کھلتی ہے، اس میں لوگ آ جاتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ جی میں نے فلانی کمپنی کے میں نے 500 شیئر بیچنے ہیں. دوسرا کہتا ہے جی ٹھیک ہے میں 500 شیئر خرید لیتا ہوں، یہ ریٹ ہوگا. ٹھیک ہے، ریٹ طے ہو گیا، اس نے شیئر 500 دے دیے. اب وہ ممبر کی ذمہ داری ہے کہ پیمنٹ آئے اور شیئر دیے جائیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس میں ٹائم لگتا ہے، پیمنٹ میں بھی اور ٹرانسفر اور ڈلیوری میں بھی، قبضے میں بھی. یہ تو سمجھ میں آ رہی ہے بات، کیونکہ وہ شیئر آئیں گے اس کے پاس، یا تو وہ ممبر کے پاس رکھے ہوئے ہوں شیئر، پھر تو بات بھی ہے، یا ممبر کے پاس اکاؤنٹ میں پیسہ جمع کرایا ہو خریدنے والے نے تو وہ اسی ٹائم ٹرانزیکشن ہو جائے گی. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہوگی بات. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ انتظار نہیں کرتا کہ وہ شیئر سرٹیفکیٹ مجھے فزیکلی ملیں، وہ کرتا یہ اگلے دن وہ دیکھتا ہے کہ ریٹ بڑھ گیا، جو میں نے کل 500 شیئر خریدے تھے، کل میں نے خریدے تھے 20 روپے کے حساب سے، آج ریٹ جو ہے وہ 22 روپے ہے، تو کہتا ہے جی 2 روپے مل رہے ہیں میں بیچ دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اب وہ شیئر نہ اس کے نام چڑھے ہیں، نہ اس نے اس کی پیمنٹ کی ہوئی ہے، اور اگر فرض کریں پیمنٹ بھی کی ہوئی ہے، دونوں میں سے ایک چیز ہوگی نا، یا پیمنٹ ہوگی یا نہیں کی ہوگی، لیکن اس کا قبضہ نہیں ہے. اب شریعت کے مطابق وہ اس کو بیچنے کا مجاز نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی بیچ دیتا. یہ ہے وہ خرابی جو اسٹاک ایکسچینج میں موجود ہے کہ یہ شریعت کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے کہ آپ کی ملکیت کنفرم ہوئی یا نہیں ہوئی ابھی تو. ٹھیک ہے، کم از کم پیمنٹ کی ہو تو آدھی تو ملکیت ہو جاتی ہے کہ میں نے اس پیمنٹ کی ہوئی ہے، کھاتے میں بے شک نہ چڑھاؤ، مگر آپ کو فزیکلی وہ شیئر سرٹیفکیٹ نہیں ملے ہوئے. ٹھیک ہے. سو اس بنیاد پہ اس کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ اسٹاک ایکسچینج کا جو کاروبار ہے وہ جائز نہیں ہے، اور اس کو کہتے ہیں بیع قبل القبض. یہ بات کہ قبضہ لینے سے پہلے ہی آپ اس کو سیل کر دیں جو چیزیں آپ نے خریدی ہیں. یہاں تک کلیئر ہوگی بات، آسان ہے، کوئی مشکل تو نہیں ہے. اب وہ چونکہ اس پہ لگ رہے تھے فتوے، تو یاروں نے پھر ایک حل نکالا. انہوں نے کہا یار اس طرح کرو، ایک وہ CDC بناؤ، سینٹرل ڈپازیٹری کمپنی.
اب وہ کرتے ہی ہیں، انہوں نے کیا یہ ہے اس کا کہ جیسے ہی وہ شیئر پرچیز ہوتا ہے تو کمپنی کے کھاتوں میں تو بعد میں ہوگا نا، لیکن وہ سی ڈی سی کے اندر اس کو اس کے نام پہ چڑھا دیتے ہیں. یہ سی ڈی سی اسٹاک ایکسچینج کے اندر ہوتی ہے. یہ جس کمپنی کے شیئر خریدے گئے ہیں اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. جیسے ہم نے مثال دی پاکستان پیٹرولیم کی، اگر اس کا 1000 شیئر خریدا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ 1000 شیئر جو ہے وہ 100 روپے کے حساب سے خریدا گیا، فرض کرو ایسے تو وہ بڑے ہائی ریٹ پہ ہے، تو کتنے ہوگی پیمنٹ؟ 1 لاکھ روپے ہوگی، ٹھیک ہے. اب وہ جب اس نے خریدا تو 1 لاکھ روپیہ ڈیو ہو گیا، ممبر کے پاس 1 لاکھ پڑا ہوا تھا اس کے اکاؤنٹ میں، خریدنے والے کے اکاؤنٹ میں. زید نے وہ خریدی، اس نے یہ کیا کہ بکر کو پیمنٹ کر دی 1000 شیئر کی 1 لاکھ روپیہ، اور اپنے پاس وہ جو سی ڈی سی انہوں نے بنائی ہے اسٹاک ایکسچینج کے اندر، اس میں وہ انہوں نے 1000 شیئر پاکستان پیٹرولیم کا چڑھا دیا زید کے نام پر. ٹھیک ہے، اب سمجھ میں آ گئی بات. اب خریدار زید ہے، بیچنے والا بکر ہے. شیئر جس کمپنی کے وہ پاکستان پیٹرولیم ہے، فرض کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ سی ڈی سی کے اندر تو اس کے نام پہ چڑھ گئے ہیں اسٹاک ایکسچینج کے اندر، مگر پاکستان پیٹرولیم پہ ابھی وہ شیئر جو ہے وہ بکر کے نام پہ ہی ہے. ٹھیک ہو گئی بات. سو ابھی ملکیت جو ہے وہ جن کی اصل وہ پراپرٹی ہے پاکستان پیٹرولیم، وہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ زید جو ہے وہ اس کا خریدار ہے. تو کیونکہ کھاتے میں جب چڑھے گا تو تب وہ زید کو مانیں گے کہ ہاں یہ شیئر زید کی. ٹھیک ہے بات. اب اس میں 2 آراء آ گئی فقہا کی. میں فقہا ان کو کیا فقہا کہوں کہ کیا کہوں، ان کو مفتیوں کو مفتی کہیں گے ان کو. ایک یہ کہتے ہیں کہ جب سی ڈی سی میں اندراج ہو گیا تو یہ قبضے کے ہی مقابل ہے، مساوی ہے، سوری مقابل نہیں، مساوی ہے. ٹھیک ہے کہ یہ قبضے کی مساوی ہے، لہٰذا یہ ٹرانزیکشن جائز ہو جائے گی. دوسرے جو گروپ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کھاتا چڑھا ابھی اسٹاک ایکسچینج کے اندر، لیکن فزیکلی کہاں ہے شیئرز، کہتے ہیں وہ تو نہیں ہے. تو جیسے وہ ہوا نا کہ سزا سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ قانون بدل دو اور سزا ہی ختم کر دو. تو اب یہ کرنے یہ لگے ہیں اسٹاک ایکسچینج والے، پتہ نہیں کر دیا یہ کرنے والے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو فزیکل ڈیلیوری ہے نا اسی کو ختم کر دو. ٹھیک ہو گئی جی بات، یہاں تک کلیئر ہو گیا. سو وہ اس کے اندر 2 پھڈے ہیں یہ پھڈے پڑے ہوئے ہیں. اور آج کل جو اگر آپ جاننا چاہیں کہ کس کس کا کیا ہے وہ، تو غلام رسول سعیدی صاحب کہتے ہیں کہ جو سی ڈی سی میں اندراج ہو گیا تو وہ جو ہے وہ مساوی ہے کہ قبضہ مل گیا. ٹھیک ہے، تو اب آپ بیچ سکتے ہیں. وہ جو مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا جب تک فزیکلی آپ کو شیئرز نہ مل جائے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے اندر وہ علت پہ بات چلی جاتی ہے. بور تو نہیں ہوگی پکی بات. اب وہ علت پہ بات چلی جاتی ہے کہ قبضہ جو ہے وہ کیوں لیا جاتا ہے. قبضہ تو اس لیے لیا جاتا ہے کہ آپ کو سیکیورٹی رہے کہ آپ نے کیا خریدا، اس کی جو اس کی پیمائش ہے یا وزن ہے یا جو اس کی یونٹس ہیں وہ پورے ہیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کوالٹی کیا ہے، سو آن. تو یہ سیکیور کرتی ہے بائر کو کہ آپ نے جو پیسے دیے ہیں اس کے بدلے میں آپ کو مال جو ہے وہ مل گیا. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب یہ سی ڈی سی میں اندراج ہو گیا تو وہ ایک طرح کی ایشورنس ہی ہوتی ہے کہ آپ کا یہ چیز آپ کی ہے. تو لہذا اگر آپ کو وہ سرٹیفکیٹس فزیکلی نہ بھی ملے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یو کین آلویز سیل اٹ. لیکن اس میں قباحت ہے. قباحت یہ ہے کہ اس میں قبضے کی جو کانسیپٹ ہے وہ پورا نہیں ہوتا. ہاں، اب جیسے انہوں نے کر دیا کہ جی قبضے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو قبضے کی ضرورت تو ان کے جو کہنے سے شریعت نہیں بدلنے والی، سمجھے. ٹھیک ہے. ویل گو 1 اسٹیپ اہیڈ. یہ سارا کام کمپیوٹرائز ہے. ٹھیک ہے.
اب میری بات کو غور سے سمجھنا. اب میں اس کا نقص بتا دیتا ہوں تمہیں کیا ہے نقص اس کا, اللہ کے حکم سے. یہ سارا کمپیوٹرائز ہے, اس میں آ جائے وائرس, ٹھیک ہے, یا وہ ہو جائے ہیک. اور ہیک اس طرح ہو جائے کہ سی ڈی سی میں جس کے نام پہ شیئر چڑھے ہیں وہاں ٹرانزیکشن آپ کو ملے کہ جناب یہ جو زید نے شیئر خریدے تھے یہ تو بکر کے نام پہ چڑھ گئے ہوئے ہیں, جبکہ بکر نے نہ اس کی پیمنٹ کی ہے نہ خریدے ہیں. لیکن کیا ہوا کہ وہ کمپیوٹر کے اندر انہوں نے ہیکنگ کر کے اور اس کو اپنے نام پہ ٹرانسفر کرا دی ہے. اب کیا کرو گے؟ یہاں وہ چیز آ جائے گی کہ اگر فزیکلی آپ کے پاس ہے تو یو کین کلیم کہ جی یہ شیئرز میرے پاس ہیں. تو شریعت کے اصول جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے, وہ شریعت کے اصول ہیں یہی کہ آپ کسی دور میں, کسی زمانہ میں, کسی وقت میں آپ اس کو اپلائی کر لیں, وہ آپ کو پرفیکٹ سیفٹی دے گا. ٹھیک ہے, یہ بہت بڑا کیچ ہے جس کو میں نے نہیں دیکھا کسی نے ڈسکس کی ہو. سو یہ جہاں اس کو ایک کرتے ہیں نا کہ جی بڑا سیکیور ہے, یہ سیکیور ویکیور کوئی نہیں ہے. نہ آج کے دور میں پرائیویسی نام کی کوئی چیز ہے اور نہ ہی سیکیورٹی نام کی کوئی چیز ہے. انٹل انلیس اٹ از بروکن تب تک وہ سیفٹی ہے. جس دن کسی نے اس کو توڑ دیا اس دن وہ سیفٹی جو ہے وہ. ایپل جیسی کمپنیاں رہ گئی ہیں, ان کے کلاؤڈ جو ہے وہ اس میں ہیکنگ ہو گئی, لوگوں کی تصویریں اور پتہ نہیں پرسنل جتنی بھی ان کی انفارمیشن تھی وہ کچھ سال پہلے کی بات ہے وہ ساری لیک ہو گئی. بڑے بڑے لوگ شرمندہ ہو گئے اس کے اندر. سو اٹ کین آلویز ہیپن. سو شریعت اس چیز کو ریکگنائز نہیں کرتی کہ کسی نے اصول یہ بنا دیا ہے کہ جی فزیکل ڈلیوری کی ضرورت نہیں ہے شیئرز کی. شریعت اپنی فوٹنگز پہ قائم رہے گی. ٹھیک ہے جی, سمجھ میں آ گئی بات. سو اس بنیاد پہ شیئر مارکیٹ کا جو کاروبار ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے, شریعت کے اصولوں کے خلاف ہے. آپ کی ملکیت بھی مکمل نہیں ہوتی, اور اگر آپ کی ملکیت مکمل ہو بھی تب بھی آپ کے پاس اگر فزیکلی شیئرز موجود نہیں ہیں آپ ان شیئرز کو بیچ نہیں سکتے. ٹھیک ہے, میں نے تو نہیں بنائی نا یار, میرا تو قصور نہیں ہے, مجھے تو گھور کے نہ دیکھو نا تم لوگ. اب یہ 4 قسم کی وہاں پہ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں. بیسیکلی تو یہ 3 ہے جو کہ ٹریڈنگ میں آتی ہیں, اور ایک یہ بدلہ ہے جو کہ یہ ایک علیحدہ ٹرم ہے. بٹ اینی وے یہ اکٹھی کر دی ہیں. ڈے ٹریڈنگ, فوری سودے یعنی اسپاٹ ٹریڈنگ, ریڈی کانٹریکٹس دونوں یوز ہوتے ہیں. مستقبل کے سودے یعنی فیوچرز, یہ کل بھی بتایا تھا یہ امریکنز اس کو یوز کرتے ہیں زیادہ تر. ریڈی کانٹریکٹس یہ بھی امریکن یوز کرتے ہیں اس کو عام طور پہ. فیوچر سیلز, فارورڈ سیلز یہ نارمل اس کے بارے میں. ڈے ٹریڈنگ جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اسی دن خریدے شیئر اور اسی دن اس کو بیچ دیا. ٹھیک ہے, دس از کالڈ ڈے ٹریڈنگ. یہ جو اسپاٹ ٹریڈنگ ہے اس کے اندر بھی ہوتی ہے اور یہ فیوچرز میں بھی ہوتی ہے. یعنی آپ نے فیوچرز کا کوئی شیئر خریدا, خرید کے 2 گھنٹے بعد بیچ دیا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے آپ نے کوئی یہ جس طرح یہ ریڈی کانٹریکٹس میں خریدا, اسی دن خریدا اسی دن بیچ دیا. یہ کسی جگہ پہ یہ ہو سکتی ہے. اب آگے اسپاٹ ٹریڈنگ اور ریڈی کانٹریکٹس جو ہے. جب کوئی شخص کسی کمپنی کے حصے خریدتا ہے تو اس خریداری کا اندراج فوری طور پر اسٹاک ایکسچینج کے کمپیوٹرائز نظام میں ہو جاتا ہے, جس طرح کراچی میں کیٹس کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, KATS. اسٹاک ایکسچینج ان سودوں میں فریقین کی ذمہ داریوں کی ضمانت دیتا ہے کہ پیمنٹ والا پیمنٹ کرے گا اور شیئر بیچنے والا شیئر سرٹیفکیٹ ڈلیور کرے گا. ٹھیک ہے, وہ غلط تو نہیں ہوگی نا, تو شکر ہے, پوچھ لینا چاہیے تھا یار. فوری سودوں میں ہر سودے کے 3 دن بعد خریدار کو طے شدہ قیمت ادا کرنی ہوتی ہے, اور 3 دن میں ہی جس نے شیئر بیچے ہیں اس نے شیئر سرٹیفکیٹ کی ڈلیوری دینی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ تو آگے نا, یہ ہم نے ڈسکس کر لیا. ڈلیوری کا مطلب یہ ہے کہ جس کمپنی کے حصص بیچے گئے ہیں اس کمپنی کے ریکارڈ میں CDC کے ذریعے ان حصص کی منتقلی خریدار کے نام ہو جاتی ہے. کمپنی کے ریکارڈ میں CDC کے ذریعے ملکیت کی یہ منتقلی مادی قبضے کے حکم میں ہے, جو بھی میں ڈسکس کر رہا تھا. جی جو CDC میں اندراج ہو گیا وہ کہتے ہیں نہیں بس یہ فزیکل پوزیشن آ گیا, لہٰذا اس میں کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے.
شرعاً ضروری یہ ہے کہ جب کوئی چیز خریدی جاتی ہے تو مشتری، یہ یاد رکھنا مشتری ہوشیار باش سے خریدنے کے لیے لازمی ہے کہ وہ پہلے خریدی ہوئی چیز پر قبضہ کرے، پھر اس کے لیے آگے فروخت کرنا جائز ہوتی ہے۔ قبضے سے پہلے بیع جائز نہیں ہے، یہ شریعت کی ریکوائرمنٹ ہے۔ لہذا جب تک جس کمپنی کے حصص کی خریداری کی گئی ہے اس کے ریکارڈ میں ان حصص کی ملکیت خریدار کے نام منتقل نہیں ہو جاتی، وہ خریدار ان حصص کو آگے فروخت نہیں کر سکتا۔ اگر وہ کرے گا تو یہ فروخت یعنی بیع فاسد اور ناجائز ہوگی۔ ٹھیک ہے یار، یہ وہی ہے جو بھی اتنی کتھا سنائی ہے تم لوگوں کو۔ فیوچرز، مستقبل کے سودے، آپ کو 99.99% فتاویٰ یہ ملیں گے کہ جی فون پہ نکاح جائز ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا بعض نے اس میں ایڈیشن یہ کر دی ہے کہ جی فلانی شرط اس کے گواہان موجود اور یہ اور وہ پورا ہو تو تب یہ نکاح جائز ہوگا، ورنہ فون پہ نکاح جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اجازت تب بھی دیتے کہ اگر آپ شرائط پوری کر دیں تو آپ کر لیں۔ اب قباحتیں کیا ہیں؟ قباحتیں یہ ہیں کہ جو نکاح کی شرط ہے وہ ہے مجلس، وہ پوری نہیں ہوتی اس کے اندر۔ وہ کہتے ہیں جی مجلس ہی ہے نا، آڈیو ویڈیو سامنے چل رہی ہے، نکاح ہو گیا۔ یار پھر وہی بات آ گئی نا، مجلس تو پھر ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، اپنی مجلس میں وہ اور وہ اپنی مجلس میں، بات ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے، مطلب اگر ایک انگلینڈ میں ہو اور ایک پاکستان میں ہو تو اولاد جو ہے وہ ایران میں ہوگی۔ جی بالکل۔ سو مجلس جو ہے، مجلس انٹریکشن آف ٹو مجالس ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اپنی اپنی مجلس بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بات ختم ہوگی۔ انٹریکشن آف ٹو مجالس ہونا چاہیے، وہ فزیکلی نہیں ہوتی۔ اب کہے گی جی اس میں کوئی ایسے آپ کی بات میں وزن نہیں ہے، وزن ہے، میں بتا سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جب ڈسٹنٹ کال پہ آپ نکاح کریں گے آپ کئی جھگڑوں کو اور کئی قباحتوں کو، کئی جو خامی ہیں ان کو چھپا لیں گے، لیکن جب آپ فزیکلی ایک مجلس سے موجود ہوں گے تو وہاں پہ چھپانا مشکل ہو جائے گا۔ جو چیزیں ظاہر ہو سکتی ہیں نا ان کو تو نہیں آپ چھپا سکتے۔ تو کہیں پہ بھی ہمیں یہ نہیں ملتا کہ آپ یہ فون پہ کر لیں۔ ہاں ایک مثال ہمیں ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ کو جو بھیجا گیا تھا حبشہ سے، ٹھیک ہے، وہ آپ کا نکاح کر کے بھیجا گیا تھا، یہ ہمیں مثال ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر بھی وہ وائس کانٹیکٹ تو کوئی نہیں تھا، وہ جہیز دے کر ساتھ بھیجا گیا تھا ان کو، ڈسٹینس بھی بہت، ٹھیک ہے، لیکن بھیج دیا گیا تھا، اور وہ اس کی کنفرمیشن جو ہے وہ ام المومنین کے وہاں پہنچنے کے بعد ہوئی، اس کی کنفرمیشن اس سے پہلے نہیں ہوئی۔ سو اس کے اندر قباحتیں ہیں فون والے اس کے اندر، لیکن فی زمانہ انہوں نے رائج کر دیا ہے، بس ٹھیک ہے۔ ہم اس کی وی آر ناٹ فار نکاح اوور ٹیلی فون یا کمپیوٹر پہ، یا اس کے ہم ریکگنائز نہیں کرتے اس کو، کہ باقی سارے کرتے ہیں۔ ٹھیک، وہ پتہ چلے وہ اتنا تو نظر آ رہا ہے، ایسے ہی ہے نا بھائی، ویڈیو میں دلہا بیٹھا اتنا نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، جب وہ سامنے پتہ چلا ٹانگیں ہی نہیں ہے۔ سو اٹ کین ہیپن۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ ایسا نہیں ہوگا، شریعت کہتی ہے ایسا ہو سکتا ہے، لہذا اس کی جو ہے وہ تدارک کرنا چاہیے۔ اس کا تو ہو گیا نا کام جس کا فون پہ نکاح ہوا، اس کی بڑی قباحتیں ہیں، اس کی لہذا کسی ایک چیز کی اچھائی کو دیکھ کر آپ شریعت کی بنیاد کو نہیں چینج کر سکتے۔ یو آر کمفرٹیبل کہ جی سی ڈی سی میں وہ انٹر ہو گیا
لہٰذا ہمیں بے فکری ہوگی. یس اٹس یور لیول آف سیٹسفیکشن بٹ اٹس ناٹ دی لیول آف سیٹسفیکشن ود ریگارڈس ٹو شریعہ. شریعہ کے اصول یاد رکھنا. شریعہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں, شریعہ یہ نہیں کہتی کہ ایسا نہیں ہوگا, شریعہ کہتی ہے ایسا ہو سکتا ہے, لہٰذا اس کا بندوبست پہلے کر دینا چاہیے. ٹھیک. اب یہ تو ہزاروں میں لاکھوں میں کہ یہ ایک ہوگا جی جہاں دھڑ نظر آ رہے ہیں نیچے ٹانگیں نہیں ہیں, لیکن ہوگا تو صحیح نا. تو اس کے اوپر آپ بیس کر کے تو چینج تو نہیں کر سکتے. ہاں بالکل ہر چیز کے طریقے. انہوں نے کہا جی ہم نے وہ مہر جو ہے وہ بھیج دیا. فرض کریں وہ مہر بھیجا ہے, انہوں نے کہا جی 25 لاکھ روپیہ مہر ہے. ٹھیک ہے, پہلے جی آپ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں پھر نکاح ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا وہ ٹرانسفر ہو گیا, اب وہ بیٹھا ہے ویڈیو کانفرنس کے سامنے اور وہ جن کو مہر بھیجا ہے وہ غائب ہے. کیا کرو گے؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ایسا؟ ایسا ہی ہوتا ہے. اور اگر وہ کہے کہ جی ٹھیک ہے آپ نکاح کر لیں, مہر میں بعد میں ٹرانسفر کروں گا, بعد میں مہر ٹرانسفر ہی نہ کرے, جبکہ اس میں نکاح کی کنڈیشن یہ ہو کہ رخصتی سے پہلے مہر پے ہوگا, پھر کیا کرو گے؟ وہ کہے جی میں تو اتنا اچھا ہوں, پتہ چلے وہاں پہ فقیر ہو تو فقرا نکلا ہی فقرا. یہ دھوکے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ایسے؟ ٹھیک ہے اگر نالج کی کمی ہے. anyway. اچھا جی, فیوچر کے سودے آ گئے, اس لیے کہتا ہوں یار بیچ میں نہ شروع کیا کرو پنگائیں کھاؤ صحیح, کیونکہ پھر جواب نہ دیا جائے تو وہ بھی اچھا نہیں ہے. پھر فرض کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا ایک شیئر جو ہے جو آج 75 روپے کا ہے, 6 ماہ بعد یہ 150 روپے کا ہوگا. ایک اسپیکولیشن ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو 150 روپے کا بنا کے نا, بنیاد بنا کے وہ کہتے ہیں جی کہ یہ 6 مہینے بعد 150 کا ہو جانا, آج یہ 75 کا ہے, میں آپ کو نا یہ 100 روپے میں دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ ابھی قیمت 150 قابو نہیں ہے, آج وہ 75 روپے کا ہے, تو وہ 150 کے چکر میں وہ 100 روپے کا 75 روپے کا شیئر 100 روپے میں خرید لیتا ہے. اس کو فیوچر ٹرانزیکشن کہتے ہیں, فیوچرس. ٹھیک. اب اس میں ہوتا کیا آگے کہ جس نے وہ 100 روپے کا خریدا ہے نا, وہ ملکیت ٹرانسفر ہونے سے پہلے اور پوزیشن ملنے سے پہلے ہی وہ اس کو 110 روپے میں آگے بیچ دیتا. ابھی وہ 6 مہینے پورے بھی نہیں ہوئے, وہ 150 کا بھی نہیں ہوا, وہ جو جس طرح اس نے دھوکہ کھایا تھا اس نے اسی طرح دھوکہ جو ہے وہ آگے ٹرانسفر کر دیا, 10 روپے اس میں کما لیے اس نے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ٹھیک ہے. یہ ہاتھ در ہاتھ جو ہے یہ چلتا رہتا ہے, اور یہ واضح طور پر بے قبل القبض ہے, پوزیشن سے پہلے یہ ٹرانزیکشن ہے, لہذا یہ خرید و فروخت جو ہے وہ ناجائز ہے. جب کسی چیز کی مصنوعی طور پر زیادہ قیمت لگا کر خریدار کو اس کے خریدنے پر آپ مائل کر لیں تو اسے نجش کہتے ہیں. سودے کی قیمت بڑھانے کے لیے بولی. یہ سٹا سے, یہ سٹا کہلایا جاتا ہے نا, اسپیکولیشن, یہ اس سے مختلف ہے. نجش میں جو چیز فروخت کی جا رہی ہے وہ موجود ہوتی ہے, صرف اس کی ویلیو جو ہے وہ انہانس کر دی جاتی ہے فکٹیشیسلی. ٹھیک ہے. لیکن سٹا جو ہے نا اس میں وہ چیز بھی ایگزسٹ نہیں کرتی. ایسا ہی ہوتا ہے نا, یہ جیسا فصلوں میں کرتے ہیں. ہاں فصلوں میں کرتے ہیں نا, یس, وہ فصل ابھی ایگزسٹ نہیں کر رہی ہوتی, اور وہ پتہ نہیں ہے کہ فصل ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی, طوفان آ جائے گا, بارشیں ہو جائیں گی, یا قحط پڑ جائے گا, یو نیور نو کہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے. ایسا ہی ہے. سو سٹا اس چیز میں ہوتا ہے جس میں جس چیز کے بارے میں وہ کیا جا رہا ہے, خرید و فروخت کی جا رہی ہے, وہ چیز فزیکلی ایگزسٹ نہ کرتی ہے. اگر وہ چیز فزیکلی ایگزسٹ کرتی ہے اور فیوچر کے متعلق اس کی پرائس کو فکس کر کے اس پہ سیل اینڈ پرچیز کی جا رہی ہے تو اس کو نجش کہتے ہیں. یہ دونوں میں ڈفرینس ہے. عام طور پہ لوگ جو ہے وہ سٹا کوئی دونوں چیزوں کے لیے استعمال کر دیتے ہیں. سٹا یا سٹا ہے,
ہم تو سٹا بولتے ہیں. وہ یار اردو اپنے گھر کی کھیتی ہے, سٹا بولو ہے سٹا. چلو جی سٹا کر لیتے ہیں, سما سٹا کر لیتے ہیں جی, سٹا کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب سمجھ میں آ گئی بات. سو نجش میں اور سٹا میں فرق کیا ہے؟ جو چیز ایگزسٹ کرتی ہے. ایگزسٹ کرتی, کامن چیز میں کیا ہے کہ فیوچر پرائس کو آج پہ اپلائی کر دیا جاتا ہے, اور ان میں ڈفرینس کیا ہے کہ نجش اس چیز کے لیے کہ جس چیز کی فیوچر پرائس کو فکس کیا جا رہا ہے وہ چیز ابھی موجود ہے, فزیکلی ایگزسٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے. اور سٹا یہ ہے کہ وہ چیز فزیکلی ایگزسٹ نہیں کرتی. بدلہ کے معاملات, اب یہ آ گیا وہ بدلہ. اسٹاک ایکسچینج میں بدلہ کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ایک شخص بہت سے شیئر خرید لیتا مگر اس کی پیمنٹ نہیں کر پاتا, ٹھیک. ایسی صورت میں وہ خریدے ہوئے حصص کی کسی تیسرے شخص کو اس شرط کے ساتھ بیچ دیتا ہے کہ وہ ایک طے شدہ مدت کے بعد خریدار سے وہی حصص زیادہ قیمت پر واپس لے لے گا. وہ ایک کرتے کیا ہے یہ میں سمجھا دیتا ہوں. ایک بندے نے 1000 شیئر خریدا, اس کی پیمنٹ فرض کرو 50 لاکھ روپے بنتی ہے, ٹھیک ہے. فرض کریں وہ اتنا اعلیٰ شیئر ہے کہ 50 لاکھ بنتی ہے اس کی پیمنٹ. اب اس کے بعد 50 لاکھ نہیں ہے, 3 دن پورے ہو گئے. وہ کرتے کیا ہیں, وہ کہتے ہیں یار تیرے پاس 50 لاکھ ہے نا, تو پیمنٹ لے لے, یہ شیئر میں تجھے دے دیتا ہوں, لیکن یہ تو بیچے گا نہیں کسی کو. میں مہینے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد میں تیرے سے یہی شیئر جو ہے 55 لاکھ میں واپس لے لوں گا, ٹھیک ہے. یہ ہے بدلہ. اب اس کی قباحتیں جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سود بھی انوالو ہو گیا, اس میں بیع قبل قبض بھی آ گئی, اس میں ملکیت کا رولا بھی آ گیا. ان تمام چیزوں کی وجہ سے یہ جو ہے یہ ناجائز ہو, ٹھیک ہے. یہ ہم نا اس میں یہ خواتین بھی کرتی ہوتی ہیں کہ یہ تو لے لینا, تو میں اتنے پیسے دے کے میں واپس گھر سے لے لوں گا, زیور بیچنا نہیں میرا کسی کو, ٹھیک ہے. تو وہ جتنی ایڈیشن دیا جائے گا نا وہ سود ہوگا. اور یہاں تو جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں نا وہ سود میں پڑے ہوئے, تو باقی مجھے کیا کریں. تو یہ ہوگی اسٹاک ایکسچینج. اب کوئی اس میں چیز پوچھنی ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا. اس سطح کو گورنمنٹ نے ریکوگنائز کیا ہوا ہے, اس کی پوری گورنمنٹ جو ہے اس کی سپورٹ کرتی ہے, تو جائز ہے. اگر گورنمنٹ کل کو قانون نکال دے کہ شراب پینا بھی جائز ہے اور زنا بھی جائز ہے اور جوا بھی جائز ہے, پھر کیا کریں گے؟ بالکل صحیح ہے. تو سمجھے سے آپ سے پوچھنے کا یہ کہ حاکم وقت کا جو ضرورت ہے, ہم تو عوام جو حاکم وقت کے ماتحت ہیں, اور وہ جس طریقے سے وہ قوانین لاگو کرتے ہیں, حدیث شریف کیا ہے کہ جب تک وہ شریعت کی پابندی کرے تو ہم اس کو فالو کی کریں. پیروی کریں. تو اس کو فالو کرنا ہی بنتا ہی نہیں ہے صورت کو. یہ شیئرس کہتے ہیں ایکچولی وہ ہوتا ہی ہے کہ انہوں نے جو ٹاپ لائن جو شیئرز ہیں نا اس کا انہوں نے ایک سٹینڈرڈ بنا دیا ہوتا ہے. جس طرح آپ سنتے ہیں نا کہ 100 انڈیکس, تو وہ 100 کمپنیاں انہوں نے اس میں سے پک کی ہوتی ہیں, ایسا ہی ہے نا. ان کمپنی کا جو ہے وہ انہوں نے سٹینڈرڈ رکھا ہوتا ہے. پھر وہ دیکھتے کہ ان کمپنیوں کے شیئرز میں کیا چینج آئی ہے, اس کے مطابق وہ پوائنٹس جو ہیں وہ آتے. تو اس لیے تم سنتے ہو کہ جی آج 100 پوائنٹ اوپر چلا گیا تو 600 پوائنٹ نیچے آ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کی روٹ کمپنیز ہیں نا, جن کے اوپر اسٹاک ایکسچینج کہتی ہے کہ ہاں یہ ہمارے پکے کلائنٹ ہیں, اور یہ جس کو آپ کہتے ہیں ویریفائڈ کمپنیز, یا جس کو آپ ریکگنائز کرتے ہیں کہ یس یہ کمپنیز جو ہے یہ اسٹیبل کمپنیز ہیں,
تو ان کے شیئرز میں جو چینجز آتی ہے اس سے ڈٹرمن کرتے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج کی جو ہے وہ پوزیشن کیا بنی ہے. یہ ہے اس کا. یار آپ کو تو اس میں کوئی حرج نہیں. اگر آپ کے پاس فزیکلی وہ موجود ہیں شیئرز تو آپ رکھ سکتے ہیں, بالکل رکھیں اس کے اندر, بلکہ اس کو رجسٹر کرائیں, کیونکہ کمپنی سے جو منافع ملتا ہے وہ 3 طرح پہ ملتا ہے. اگر آپ کے نام پہ شیئرز کمپنی کے کھاتے میں ہے نا, نمبر 1 کیش, نمبر 2 بونس شیئر, نمبر 3 رائٹ شیئرز. کیش تو سمجھ میں آ گئی کہ وہ ڈیویڈنڈ جو ہے وہ ایشو کر دیتے ہیں, اس کو ڈیویڈنڈ کہا جاتا ہے. وہ ڈیویڈنڈ آپ کو مل جاتا ہے اور آپ کے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتا ہے, یا چیک آپ کو آ جائے گا, وٹ ایور جو بھی موڈ ہو اس کا. دیٹ از کالڈ ڈیویڈنڈ, کیش پیمنٹ. جو اب آ جاتی ہے جو بونس شیئرز ہیں. بونس شیئر یہ ہوتے ہیں کہ کمپنی کو منافع ہوا یا اس کی جو بھی پالیسی ہوئی, وہ ڈیسائیڈ یہ کرتے ہیں کہ جی جس کے پاس فرض کر رہا ہوں میں, پرسنٹیج فرض کر رہا ہوں, پرسنٹیج تو کوئی بھی ہو سکتی ہے, کہ جی جس کے پاس 100 شیئرز ہے اس کو 1 شیئر جو ہے کمپنی اپنی طرف سے فری دے گی. ٹھیک ہے, تو یہ ہے بونس شیئر. بونس شیئر اب وہ ہوگا کیا کہ کمپنی کے کھاتے میں اس کے نام پہ 100 کی بجائے 101 شیئر چڑھ جائے گا. اب وہ 101 شیئر بیچ سکتا ہے, تو جو 1 شیئر کی ایکسٹرا پیمنٹ آئے گی وہ اس کو بونس مل گیا ہے. ہاں وہ صحیح ہے, کیونکہ کمپنی نے اپنے منافع کو دیکھ کر, اپنی بزنس ایکسپینشن کو دیکھ کر, ٹھیک ہے, کیپٹل بیس کو بڑھانے کے لیے اس کے کوئی بھی ڈیسیجن ہو سکتا. ٹھیک ہے, نارملی یہ ہوتا ہے کہ منافع کے بات کرتے ہیں یہ لوگ, کیوں نہیں, ٹھیک ہے, کیش کی کمی ہو تو پھر اس کی جگہ ہاں اس کی جگہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بیس کو بڑھانے کے لیے, اسی میں آئی تھی کیپٹل بیس کو بڑھانے کے لیے, تو وہ جائز ہے, وہ ٹھیک ہے, کمپنی اپنی طرف سے دیتی ہے, آپ ڈیمانڈ نہیں کرتے اس سے. تیسرا ہے رائٹ شیئر, RIGHT, رائٹ شیئر. یہ رائٹ شیئر یہ ہوتا ہے کہ کمپنی جو ہے وہ نیا کیپٹل فلو کرنے لگی, یعنی وہ مارکیٹ میں نئے شیئرز لانے لگی ہے مزید. پہلے کمپنی کے مارکیٹ میں 1 کروڑ شیئر تھے, اب کمپنی نے ڈیسائیڈ کیا کہ جی ہمیں انویسٹمنٹ چاہیے, تو ہم اپنے جو ہے وہ کروڑ کے اوپر 10 لاکھ شیئر مزید ہم کمپنی فلوٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں جن کے نام پہ آلریڈی وہ چڑھے ہوتے ہیں نا شیئرز, ان کو کمپنی یہ آفر کرتی ہے کہ آپ کا حق پہلے ہے, رائٹ حق, آپ کا حق پہلے ہے, تو ہم آپ کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں کہ ہم مارکیٹ میں یہ جو شیئر ہے یہ ہم 100 روپے کا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, 10 روپے کا شیئر ہم 100 روپے میں دے رہے ہیں, آپ کو ہم جو یہ 30 روپے میں دے دیں گے. تو یہ رائٹ شیئر ہے. تو یہ 30 روپے کا اس کو ایڈڈ ایڈوانٹیج ہو جائے گا, فائدہ ہو جائے گا. یہ تمام چیزیں تب ہو سکتی ہیں جب کمپنی کے کھاتے میں آپ کے نام پہ ملکیت ہو شیئرس کی. ٹھیک ہے, تو یہ وہی شکر ہے, پری ایمپٹیو رائٹ ہے تاکہ ان کی جو اونرشپ ہے اتنی مینٹین رہے. ہاں وہ بھی مینٹین رہے ہو. سو وہ اس کی اپنی طرح کے میکینکس ہیں, ان کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے, عام بندے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ٹھیک ہے جی. ایک چیز آج وہ سسٹر کے سانے میں بھول بھال گیا تھا, لیکن آج شریعت کا وہ بات ہوئی. ایک نکاح میں شامل ہوا ہوں میں. اس نکاح میں یہ تھا کہ جی کہ وہ لڑکی کا کوئی بھی برتھ سرٹیفکیٹ یا شناختی کارڈ نہیں تھا, کچھ بھی نہیں. اب وہ اس سے نکاح پڑھانے کے لیے کہا گیا کہ تو کہنے جی شناختی کارڈ لاؤ, شناختی کارڈ لاؤ گے تو تم فارم فل اپ کرو. وہ فارم فل اپ نہیں ہوئے, زبانی کلامی نکاح ہو گیا, باہمی رضامندی. جب شناختی کارڈ بنے گا تو پھر وہ اندراج ہوگا بعد. اس پہ میں نے اس پہ یہ کہا, میں نے کہا بھائی اب تم گواہ ہو جو کہ یہ شادی ہو گئی, کل کو پتہ چلے کہ آفٹر 7 منتھ نیو بیبی بورن تو پھر نہ یہ تم کا کیا یہ اصول ٹھیک تھی. یہ ابھی وہ 2 مہینے ہو گئے, 1.5 مہینے شناختی کارڈ نہیں بنے. کیا شریعت اس میں کیا اجازت کی آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کی اس میں سے اگر رضامندی ہو, اگر وہ بالغہ ہے نا جی تو شریعت کے مطابق یہ نکاح ٹھیک ہے, لیکن لا آف لینڈ کے مطابق یہ ٹھیک نہیں ہے. دونوں میں ڈفرینس ہے نا. لا آف لینڈ یہ کہتا ہے 18 سال سے کم جو ہے وہ
یا بعض صوبوں میں 16 سال سے کم وہ نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، اور وہ اندراج چاہیے اس کا شناختی کارڈ کی صورت میں یا بے فارم کی صورت میں، ٹھیک ہے، تو وہ لا آف لینڈ ہے۔ لا آف لینڈ۔ یس، ایک کیس بڑا مشہور تھا مختارہ مائی کا، جی ٹھیک ہے، مختارہ مائی کا کیس میں جب سپریم کورٹ میں معاملہ گیا تو وہاں 9 بندے تھے وہ جن کے خلاف وہ کیس تھا، 9 میں سے 8 جو ہے وہ بری ہو گئے، اور وہ جو 9واں تھا جس پہ وہ معاملہ ثابت ہوا وہ کہتا رہا کہ میرا نکاح ہوا وہ اس سے۔ اچھا، جو بتانے والے بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا وہ ٹھیک رہا تھا، اس لیے کہ مظفر گڑھ وغیرہ کے علاقے میں آج بھی روایت یہ ہے کہ لکھت پڑھت کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا، زبانی کلامی ہوتا، ٹھیک ہے، اور وہ آج بھی سزا بھگت رہا ہے۔ حالانکہ اگر اس کے گواہ موجود ہیں تو شریعتاً اس کا نکاح ہوا ہوا ہے، شریعت تو کہتی ہے ہوا نکاح، گواہ موجود ہے، نکاح ہوا ہے، لیکن سپریم کورٹ نے اس کو، جہاں تک مجھے معلوم ہے، سپریم کورٹ نے اس کو ڈاکومنٹس نہ ہونے کی وجہ سے اس کو ریپ کا ملزم جو ہے وہ مجرم قرار دیا اس کو، سمجھے، وہ آج بھی سزا بھگت رہا ہے۔ اب کیا کریں گے بتاؤ؟ ابھی یہی تھوڑی سی اپنا تھی نالج ہے آپ کی اس میں کہ بھائی وہ گواہ کو، میں کہا کل گواہ مر گئے، پرسوں مر جائیں، آج میں زندگی موت، تو پھر آپ اس میں سے کیا کریں گے؟ تو یہ دونوں ہیں۔ اس کا بہتر حل پھر یہ تھا کہ وہ ایک ڈاکومنٹ تیار کر لیتے کہ جناب اس تاریخ کو فلاں گواہ کی موجودگی میں فلاں مولوی صاحب نے یہ نکاح پڑھایا ہے، اس کے شناختی کارڈ موجود نہیں تھے، لیکن جو لوگ اس کے وہ جو ہے رشتہ دار یا جو بھی متعلقین جو بھی ہیں، وارثین جو بھی ہیں، ان کے مطابق یہ 18 سال کی ہے، ٹھیک ہے، اور جیسے ہی وہ مکمل ہوں گے تو وہ اس کے ساتھ وہ نکاح نامہ جو تیار کر دیا جائے گا، تو کم از کم ایک کچھ نہ ہونے سے یہ ایک ڈاکومنٹ جو ہے وہ موجود ہوتا، اور کل کا جب اولاد ہوتی تو کسی قسم کا پرابلم نہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ سو یہ، اور میں چلتے چلتے یہ ضمناً بیان کرتا جاؤں جو پہلے بھی کیا ہوا کہ یاد رکھیں کہ اگر شادی سے پہلے زنا کیا اور پھر اسی سے نکاح کر لیا تو جو پچھلا پیریڈ تھا زنا کا وہ معاف نہیں ہو جاتا، وہ ایز اٹ از گناہ میں رہے گا جب تک اللہ اس کو معاف نہ کر دے، ٹھیک ہے، ایک یہ بات ہے۔ اور نمبر 2 بات یہ ہے کہ اگر نکاح سے پہلے ہی پریگننسی ہو گئی تو وہ بچہ جو ہے وہ چاہے اس نے بعد میں اس عورت سے نکاح کر لیا مگر وہ بچہ جو ہے ولد الزنا گنا جائے گا، یعنی وہ زنا کی پیداوار گنا جائے گا، بے شک اس نے اسی عورت سے نکاح کر لیا، سمجھے۔ تو یہ چیزیں ذہن میں رکھنا، ہمارے یہاں خیال یہ ہوتا ہے کہ بس جی وہ نکاح کر لیا نا تو وہ جی جائز ہو گیا، وہ جائز نہیں ہوتا، شریعت کے مطابق وہ ولد الزنا ہی رہتا ہے، نہیں وراثت کا حقدار ہے، ہاں، ولد الزنا کی ہر چیز اپلائی کر جائے گی اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ وما علینا الا البلاغ واللہ ورسولہ عالم بالصواب سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔